بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علوی خاندان کی ایک عورت کا واقعہ۔ علوی خاندان کا ایک شخص بلخ میں رہتا تھا، جو عجم کے شہروں میں سے ایک شہر ہے۔ اس کی بیوی اور لڑکیاں تھیں اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ہر قسم کی نعمتیں عطا کی تھی۔ وہ فوت ہو گیا تو اہل و عیال کو اس کے مرنے کے بعد فقیری اور تنگ دستی نے آ گھیرا۔ چنانچہ وہ بیوہ علویہ عورت اپنی لڑکیوں کے ساتھ لے کر کسی دوسرے شہر چلی گئی تاکہ دشمن کے طعن و تشنیع سے بچے۔ اتفاقاً اس کا نکلنا بھی سخت سردی کے موسم میں ہوا۔ جب شہر میں داخل ہوئی تو اپنی لڑکیوں کو ایک غیر آباد مسجد میں بٹھایا اور خود ان کے لیے کھانے کا بندوبست کرنے چلی گئی۔ ان کا گزر دو جماعتوں پر ہوا۔ ایک جماعت تو ایک مسلمان کے پاس جمع تھی اور وہ شیخ البلاد تھا یعنی میر، اور دوسری جماعت ایک مجوسی کے پاس جو کہ اس کا نائب تھا۔ پہلے تو گئی مسلمان کے پاس اور اس کو اپنا حال سنایا۔ کہا کہ میں ایک علوی شریف خاندان کی عورت ہوں اور میرے ساتھ یتیم لڑکیاں ہیں جن کو میں نے ایک غیر آباد مسجد میں بٹھایا ہے، اور آپ سے آج کی رات کا کھانا مانگتی ہوں۔ اس نے کہا کوئی گواہ لاؤ میرے پاس کہ واقعی تو علوی خاندان کی عورت ہے۔ اس نے کہا کہ میں ایک اجنبی عورت ہوں، اس شہر میں مجھے کوئی نہیں جانتا۔ چنانچہ اس شیخ البلد نے منہ موڑ لیا اور وہ عورت شکستہ دل ہو کر چلی گئی۔ پھر وہ اس مجوسی آدمی کے پاس آئی اور اپنا حال اس کے سامنے بیان کیا کہ میرے ساتھ لڑکیاں ہیں اور میں ایک علوی شریف خاندان کی عورت ہوں، اور شیخ البلد کے پاس جانے کا قصہ بھی سارا بیان کیا۔ وہ مجوسی فوراً اٹھا اور اپنی عورتوں کو بھیجا کہ اس عورت کو مع اس کی لڑکیاں کے ساتھ میرے مکان پر لے آؤ۔ پھر اس کو نہایت ہی نفیس کھانا کھلایا اور بہترین لباس پہنایا۔ جب آدھی رات ہوئی تو شیخ البلد نے خواب میں دیکھا کہ قیامت قائم ہو گئی ہے۔ ایک محل ہے سبز یاقوت کا جس کے کنارے یاقوت کے ہیں اور اس میں مرجان کے یاقوت کے جڑے ہوئے ہیں۔ پھر کہا شیخ البلد نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محل کس کا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مسلمان کے لیے ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں مسلمان ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس گواہ لا کہ تو واقعی مسلمان ہے۔ وہ سن کر حیران رہ گیا تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عورت علویہ جب تیرے پاس آئی تھی تو نے بھی تو یہی کہا تھا کہ میرے پاس گواہ لا کہ واقعی تو علویہ عورت ہے، سو اسی طرح تو بھی گواہ لے آ میرے پاس کہ واقعی مسلمان ہے۔ جب خواب سے بیدار ہوا تو نہایت غم زدہ و پریشان تھا۔ بیدار ہوتے ہی دریافت کیا کہ وہ عورت کہاں ہے۔ جب معلوم ہوا کہ وہ عورت مجوسی کے پاس ہے، اس نے آدمی بھیجا کہ مجوسی میرے پاس لے آؤ۔ چنانچہ وہ لایا گیا تو اس نے اس کو کہا کہ میں یہ عورت علویہ تجھ سے مانگتا ہوں مع لڑکیاں کہ اس نے کہا کہ یہ کام بہت ہی مشکل ہے اور مجھ کو بلا شبہ بہت برکات حاصل ہوئی ہیں۔ اس نے کہا مجھ سے 1000 دینار لے لے اور ان کو میرے حوالے کر دے۔ اس نے جواب دیا یہ بہت مشکل ہے، میں انہیں واپس نہیں کروں گا۔ مجوسی نے کہا جو چیز آپ جانتے ہیں میں اس کا زیادہ مستحق ہوں، اور وہ محل جو آپ نے خواب میں دیکھا ہے وہ میرے لیے بنایا گیا ہے۔ کیا تم میرے سامنے اپنا اسلام ظاہر کرتے ہو؟ اللہ کی قسم جب تک میں اور میرا اہل و عیال تمام کے تمام اس علویہ کے ہاتھ پر مسلمان نہیں ہوئے رات کو سوئے نہیں تھے۔ میں نے خواب میں
اسی طرح دیکھا تھا جس طرح تم نے دیکھا ہے، اور مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت علویہ اور اس کی لڑکیاں تیرے پاس ہے۔ میں نے عرض کیا جی یا رسول اللہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ محل تیرا اور تیرے گھر والوں کا ہے، تو اور تیرے گھر والے تمام جنتی ہیں۔